اب دیکھتے ہیں سعودی عرب کے معاشی بحران اور اس بحران کے ہندوستانی اور بیرونی ورکرز پر اثرات کے بارے میں ایک رپورٹ۔ سعودی عرب میں کساد بازاری، ریسیشن اور معاشی بحران کی وجہ سے ہزاروں غیر ملکی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تک کئی غیر ملکی ورکرز نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی غیر ملکی ورکرز کے سروں پر اب بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ سعودی عرب میں معاشی بحران کی وجہ سے کئی کنسٹرکشن پروجیکٹس برخاست کر دیے گئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی قیمت غیر ملکی ورکرز کو چکانی پڑ رہی ہے، جن میں ہزاروں ہندوستانی بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی اور یمن جنگ کے علاوہ سیریا اور خطے کے دوسرے بحرانوں میں سعودی عرب کے رول کی وجہ سے بھی معاشی حالات خراب ہوئے ہیں اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی بیرونی ورکرز ایسے ہیں جنہیں ایک سال سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ سعودی حکومت نے اپنی معیشت کا دار و مدار اب تیل پر نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آمدنی کے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک ویژن 2030 دستاویز بھی جاری کی گئی ہے اور اس منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک فیصلے میں اگلے مہینے سے ایک نئے سسٹم پر عمل کیا جائے گا، جس کے تحت ویزا فیس کے ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ویزا فیس کافی بڑھ جائے گی۔ ان نئی پالیسیوں پر نئے اسلامی سال یعنی محرم کی پہلی تاریخ سے عمل شروع ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پالیسی سے غیر ملکی مائیگرنٹس بری طرح متاثر ہوں گے اور انہیں ویزا فیس، پرمٹ اور اس طرح کے دوسرے معاملات کے لیے موٹی رقم دینی پڑے گی۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے کئی غیر ملکی ورکرز میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ کئی لوگ اپنی نوکریوں سے محرومی کے ڈر سے چھٹیوں پر ملک واپس نہیں آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ دفتر جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں ہوتا کہ آج ان کی ملازمت باقی رہے گی یا نہیں۔ کئی ورکرز کو لمبی چھٹی یا لانگ لیو کے نام پر ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے اور پھر انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کئی کنسٹرکشن سائٹس پر جہاں کچھ مہینے پہلے تک زبردست گہما گہمی ہوتی تھی، اب ہو کا عالم ہے۔ لمبے عرصے سے سعودی عرب میں کام کرنے والے ایک حیدرآبادی نے بتایا کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ہندوستان آ جائیں یا انہیں آنا پڑے تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حالات آنے والے دنوں میں ہندوستانیوں اور حیدرآبادیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں ہزاروں لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو کر اپنے وطن لوٹ سکتے ہیں، جس سے ملک میں بھی ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے خاندانوں کے کفیل ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کئی لوگوں کی امیدیں ان پر ٹکی ہوتی ہیں۔ سعودی عرب ویسے تو ایک لمبے عرصے سے سعودیائزیشن کے نام سے اپنے شہریوں کو روزگار دینے اور غیر ملکیوں کے روزگار کو ہٹانے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، لیکن حالیہ عرصے میں اس پالیسی پر سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ آئی ٹی شعبہ اور کئی دوسرے ایسے شعبے تھے جہاں پر سعودیائزیشن لاگو نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے جو اس عمل سے محفوظ ہو۔ سعودی عرب کی کئی عیدگاہوں اور مسجدوں میں اس مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھا گیا کہ عید کی نماز کے لیے نمازیوں کی تعداد کافی کم تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ کئی غیر ملکی روزگار سے ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ملک واپس آ گئے ہیں۔ بازاروں میں بھی پہلے جیسی رونقیں نہیں رہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، فلپائنی اور انڈونیشینز ہیں۔ ایسی شکایتیں بھی ملی ہیں کہ نوکریوں سے محروم لوگوں کو غیر انسانی حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک خبر آئی تھی کہ 10,000 ہندوستانی سعودی عرب میں نوکریوں سے محروم ہو گئے تھے اور انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت فوری حرکت میں آئی اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے مملکتی وزیر خارجہ وی کے سنگھ کو سعودی عرب بھیجا تھا، جہاں انہوں نے ان ہندوستانیوں کی مدد کے لیے کچھ انتظامات کیے۔